بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری بیوی بچے کی پیدائش کے درد میں گھر پر تڑپ رہی تھی اور میں اس طوفانی بارش میں ننگے پاؤں ایک ڈاکٹر سے دوسرے ڈاکٹر کے دروازے پر دھکے کھا رہا تھا۔ جب میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ میری بیوی مر جائے گی، خدا کے لیے چل کر اسے بچا لیں، تو انہوں نے حقارت سے مجھے دیکھا اور بولی، تم غریبوں کی یہی عادت ہے، فری علاج چاہیے ہوتا ہے۔ پھر میرے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ میں روتا ہوا گھر کی طرف لوٹا کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اب تک میری بیوی شاید دنیا چھوڑ چکی ہوگی، لیکن جیسے ہی گھر کے اندر قدم رکھا ایک ایسا منظر میرا منتظر تھا کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا بات ہے سارا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں گھر میں داخل ہوا تو بیوی کو صحن کے بیچوں بیچ سر پکڑے ہوئے دیکھا تو میں گھبرا گیا۔ وہ کچھ بول بھی نہیں پا رہی تھی، بس خاموشی سے آنکھیں میچے خود کو سنبھالے کھڑی تھی۔ میں نے جیسے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا وہ ریت کی طرح میری باہوں میں پھسل گئی۔ میں پریشان سا ہو کر اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے برآمدے میں رکھی چارپائی تک لے آیا۔ میں خود ہانپ رہا تھا۔ سارا خیر تو ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک نہیں لگ رہی۔ میں نے نم لہجے میں سوال کیا تو وہ زیر لب مسکرانے لگی۔ بس ایسے ہی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ذرا سے چکر آ گیا۔ زمین گرم تھی، نیچے بھی نہیں بیٹھ سکتی تھی اور نہ راستہ دکھائی دے رہا تھا۔ آپ پریشان نہ ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، وہ مجھے سمجھاتے ہوئے بولی۔ تو میں اسے دیکھ کر رہ گیا۔ چند دنوں میں وہ سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھی، رنگت زرد پڑ چکی تھی، جبکہ آنکھوں کے گرد ہلکے واضح رونے لگے تھے۔ میں نے شرمندگی سے سر جھکا دیا، شاید میں اس کا ٹھیک سے خیال نہیں رکھ پا رہا تھا۔ میں کرتا بھی تو کیا، تین جگہ کام کرتا تھا۔ صبح ایک ناشتے والے ہوٹل پر 12 بجے تک کام کرتا، وہاں سے بغیر ریسٹ کیے دوسرے ہوٹل پر پہنچ جاتا جہاں لوگوں کو پکی پکائی دیگیں ملتی تھی۔ رات 8 بجے تک وہاں رہتا، پھر ایک موبائل شاپ میں چلا آتا، وہاں 10 بجے تک کام کرتا اور پھر آخر میں گھر واپس آتا تھا۔ سارا دن تو مجھے فرصت ہی نہ ملتی تھی، ڈگری ملی ہی نہیں تھی، اس وجہ سے میں نوکری بھی نہیں کر پایا۔ اب بیوی کو اس حالت میں دیکھا تو افسوس سے نظریں چرا گیا۔ اچھا تم ایسا کرو، آرام کرو، یا کہوں تو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں؟ میں دوپہر میں کھانا کھانے آیا تھا، آج چھٹی جلدی ہو گئی تھی، کچھ سامان لانا تھا تو جلدی آ گیا۔ سارا کو کہا تو وہ سر جھٹک کر رہ گئے۔ ارے اس کی ضرورت نہیں، تمہیں تو پتہ ہے کہ ڈاکٹر کی فیسیں کتنی مہنگی ہوتی ہیں، پھر تمہارے کام کا بھی خرچ ہوگا تو وہ تمہارا مالک پیسے کاٹ لے گا، تمہیں باتیں الگ سنوائے گا۔ اس کی فکر مندی کا سن کر میں سر جھکا کر رہ گیا۔ اسے میری کتنی پرواہ تھی۔ ایک میرے گھر والے تھے جنہوں نے مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا، جیسے میں لاوارث ہوں۔ ابھی میں ہاتھ پاؤں دھونے کے لیے نلکے کی طرف بڑھا ہی تھا جب مجھے کسی چیز کی دھڑم سے گرنے کی آواز آئی۔ میں نے گھبرا کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ میں نے نہیں دیکھا کہ میرے جوتے ٹوٹے ہوئے ہیں اور پانی کی وجہ سے پھسل رہے ہیں۔ میں بس گھبرا کر بھاگتے ہوئے بیوی کی طرف دوڑا، مگر ایک تو میری چپل گیلی تھی، دوسرا فرش پر بھی پانی پڑا ہوا تھا جس کی وجہ سے میں پھسل کر منہ کے بل گرا۔ میری بیوی کھلتی بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ مجھے دیکھ رہی تھی۔ پاؤں میں شدید درد کی ٹھیسیں اٹھی۔ میں خود کو سنبھال کر اٹھ کھڑا ہوا اور لنگڑاتے ہوئے بیوی کی طرف پہنچا۔ ایک پل کو ایسا لگا کہ اگر میں اس تک نہیں پہنچ پایا تو اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دوں گا۔ اس کو پانے کے لیے تو میں نے سارے خاندان سے بغاوت کی تھی اور ان سب نے مجھے یوں اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ سارا تم ٹھیک تو ہو؟ مجھے تمہاری طبیعت بالکل ٹھیک نہیں لگ رہی۔ میں نے نم آنکھوں سے اس کا سر اپنی گود میں رکھتے ہوئے کہا تو وہ کچھ بولنا چاہتی تھی مگر بول نہیں پائی۔ اس کے لب ہل رہے تھے مگر پلکیں ساکت تھی۔ میں اس کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ پاؤں میں درد کی شدید ٹھیسیں اٹھ رہی تھیں مگر مجھے اپنی پرواہ کہاں تھی۔ میں نے بیوی کو اٹھا کر چارپائی پر لٹایا اور پانی لینے کی طرف بھاگا۔ شاید میرے پاؤں میں موچ آ گئی تھی، میں جلدی سے پانی لے کر آیا تو وہ بے سود ہو کر لیٹی ہوئی تھی، میری جان پر بنائی۔ میں گھبرا گیا، ایسا لگ رہا تھا ہر چیز میں کھو دوں گا۔ جلدی سے پانی کے چھینٹے اس کے منہ پر مارے تو وہ بیدار ہو گئی، آسودہ سی مسکراہٹ کے ساتھ میرا چہرہ دیکھنے لگی۔ میں نے آنکھوں کے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے دیکھا تو میرے ہاتھ تھامتے ہوئے مسکرانے لگی۔ ہم ابھی اسی وقت ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں اور میں تمہاری بالکل بھی نہیں سنوں گا، میں نے ڈانٹتے ہوئے کہا تو وہ تب بھی مسکراتی رہی۔ بلکہ میرے پاس موٹر سائیکل تو ہے ہی نہیں، ہم کیسے جائیں گے؟ ایسا کرتا ہوں گلی کے نکڑ والے کلینک سے ڈاکٹر کو بلا لاتا۔ میں یہ کہتے ہی جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے مجھے لنگڑاتے ہوئے دیکھا تو تڑپ اٹھی۔ میں بغیر اس کی طرف دیکھے گیٹ تک بڑھا، اسے پریشان نہیں کر سکتا تھا۔ پہلے اس کی طبیعت خراب تھی، میرا تو ہلکا سا پاؤں میں درد نکلا تھا، امید تھی کہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں پریشان ہوتے ہوئے ڈاکٹر اسلم کے پاس آیا تو وہ مجھے دیکھتے ہی مسکرانے لگے۔ ان کا اور میرا رشتہ تھوڑا دوستانہ ہو گیا تھا کیونکہ ان کے گھر میں جو چھوٹا موٹا کام ہوتا وہ مجھے بلا لیا کرتے تھے۔ اکثر میں ان کے گھر میں مالی کے فرائض سر انجام دے دیتا تھا، یا پھر اگر انہیں کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا ہوتا اور ان کی بیوی کو کوئی کام پڑ جاتا یا پھر گاڑی ڈرائیو کرنی ہوتی تو وہ مجھے بلا جھجک بلا لیتی تھی۔ یوں ڈاکٹر اور مجھ میں تھوڑی بہت بے تکلفی موجود تھی۔
میں پریشان حال ان کے آفس کی طرف بڑھا۔ پہلے تو نرس نے مجھے روکا، مگر ڈاکٹر اسلم کی نظر مجھ پر پڑ چکی تھی۔ انہوں نے فوراً اسے ڈانٹ دیا۔ میں انہیں لے کر گھر چلا آیا۔ حالانکہ مریضوں کا بہت رش تھا، مگر پھر بھی انہوں نے پہلے میری مدد کرنے کو ترجیح دی۔ یہ دیکھ کر میری آنکھیں نم ہونے لگی۔ میرے اپنے مجھ سے انجان بن چکے تھے اور یہ ایک ڈاکٹر تھے جو کسی مسیحا سے کم نہیں تھے۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگے، پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اس طرح کی حالت میں عورتوں کی طبیعت زیادہ تر خراب ہی رہتی۔ اپنی بیوی کا اچھے سے خیال رکھو۔ وہ مجھ سے مصافحہ کرتے ہوئے کہنے لگے تو میں سوالیہ نظروں سے انہیں گھور کر رہ گیا۔ ارے تمہیں تو میں بتانا ہی بھول گیا۔ بھلا تمہیں کہاں سے پتا ہوگا؟ تمہاری بیوی حاملہ ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے مجھے اتنی بڑی خوشخبری سنا گئے کہ میرا سر گھوم کر رہ گیا۔ کانوں پر یقین نہیں آیا کہ میں نے یہ کیا سن لیا۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے دوبارہ ہاتھ ملایا، مجھے مبارکباد دی، گلے ملے، مگر مجھے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ وہ چلے گئے۔ میں گیٹ پر کھڑا رہا۔ میری بیوی چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ شاید اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر بیٹھ بھی پاتی۔ میں چھوٹے چھوٹے قدم لیتا ہوا سارا کی طرف بڑھ گیا تو وہ آسودہ سی مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھنے لگی۔ پاؤں میں زیادہ درد ہو رہا تھا تو ڈاکٹر اسلم سے دوائی لے لیتے۔ وہ یکدم خفگی سے بولی تو مجھے بعد میں خیال آیا کہ مجھے واقعی میں ڈاکٹر صاحب کو اپنا پاؤں دکھا دینا چاہیے تھا۔ یہ نہ ہو کہ ہڈی وغیرہ ٹوٹ گئی ہو اور بعد میں مجھے مسئلہ ہو۔ لیکن فی الحال میں اس پوزیشن میں نہیں بیٹھا تھا کہ میں اپنے متعلق سوچ سکوں۔ تم نے سنا ڈاکٹر کیا کہہ رہے تھے؟ میں خوش ہو کر بولا تو وہ مسکرانے لگی۔ تم خوش تو ہو نا؟ وہ اچانک بولی تو میں نے غصے سے اسے گھور کر دیکھا۔ لو بھلا، یہ کوئی غمگین ہونے والی بھی بات ہے؟ میں اتنا خوش ہوں کہ تمہیں بتا نہیں سکتا۔ آج تک میں تمہیں کوئی خوشی نہیں دے سکا، یہاں تک کہ تمہارا صحیح سے خیال بھی نہیں رکھ پایا۔ اور دیکھو تم نے مجھے کتنی بڑی خوشی دے دی۔ ایسا لگتا ہے جو اتنی بڑی قربانی دی ہے اس کا پھل مل گیا۔ میں بولا تو وہ خود کو سنبھالتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ وہ بہت کمزور ہو رہی تھی۔ آج سے میں تمہارے لیے پھل بھی لایا کروں گا۔ دیکھو رنگت کیسے زرد ہو رہی ہے۔ میں پریشان ہو کر بولا تو وہ مجھے دیکھتی رہ گئی۔ ایسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ویسے بھی میری وجہ سے آپ کو اتنی ساری مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ میں خود بہت شرمندہ ہوں۔ اس کو دیکھ کر میں خاموش ہو گیا۔ ابھی تک وہ یہی سوچتی رہتی تھی کہ اس کی وجہ سے مجھے کتنے مسائل ہوئے۔ کہیں نہ کہیں یہ بات سچ تو تھی، مگر وہ لڑکی تھی جس کو کھونے کا احساس ہی مجھے مردہ کر دیتا تھا۔ میں اسے ایسے کیسے کھو سکتا تھا؟ اور میرے گھر والے کیسے تھے جو مجھے خوش دیکھنا چاہتے تھے؟ اب جب میں خوش تھا تو وہ مجھ سے ناراض ہوئے بیٹھے تھے۔ 2 سال ہو گئے تھے میں نے اپنے گھر والوں کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ میں بیوی کو سہارا دے کر اسے کمرے تک لایا، اسے چارپائی پر لٹایا اور خود باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد کچھ پھل لے کر گھر میں داخل ہوا تو وہ غصہ ہونے لگی کہ میں پھل کیوں لایا ہوں، مہینہ کیسے گزرے گا اگر ہم نے یہ عیاشیاں کرنا شروع کر دی۔ میں نے اسے ڈانٹ دیا کہ چپ رہو، جو میں کہتا ہوں بس وہ کرو۔ مجھے ایک اور نوکرانی کرنی پڑی تو میں کر لوں گا، مجھے کوئی فکر نہیں۔ میرے پاس تھوڑے بہت پیسے جمع تھے، چاہتا تھا کہ اب کوئی ذاتی کاروبار شروع کروں، اس لیے آج کل انہی کوششوں میں غرق تھا۔ ایسے ہی 6 مہینے گزر گئے۔ ایک روز کام سے لوٹ رہا تھا جب مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی میرا تعاقب کر رہا ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں پریشان ہو گیا اور جلدی جلدی قدم اٹھاتے ہوئے گھر کی طرف بڑھنے لگا۔ رات کے 10:30 بج رہے تھے۔ اس خوف سے میری جان نکلی جا رہی تھی۔ گلیاں کافی سنسان تھیں، سردیوں کے اولین دن تھے، اس لیے بھی لوگ گھروں میں دب کے بیٹھے تھے۔ کچھ سردی تو کچھ رات کے اس پہر کا خوف لوگوں کو باہر نکلنے سے روکے ہوئے تھا۔ میں بھی تو مجبوری کے تحت گیا ہوا تھا۔ آج کل میں زیادہ کام کرنے لگا تھا، دوپہر کا کھانا کھانے گھر آتا تھا، وہ بھی میں نے چھوڑ دیا تھا۔ سارا دن سارا گھر میں اکیلی رہتی۔ کبھی مجھے اس کی تنہائی کا احساس ہوتا تھا، مگر میں کیا کرتا؟ میں اپنے بچے کو ایک اچھی زندگی دینا چاہتا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے میں نے گزاری تھی۔ وہ بھیانک رات مجھے آج بھی نہیں بھولتی، اس کو میں یاد بھی کر لوں تو جھرجھری لے کر رہ جاتا ہوں۔ میں آج ڈرا ہوا تھا، اس لیے میں نے شارٹ کٹ اپنا لیا اور محلے کی گلیوں میں سے ہوتا ہوا اپنے گھر کی طرف بڑھنے لگا۔ دفعتاً مجھے احساس ہوا کہ وہ جو کوئی بھی تھا وہ ابھی بھی میرے پیچھے ہی ہے، کیونکہ مجھے اپنے علاوہ بھی کسی کا سایہ اپنے ساتھ چلتے ہوئے دکھائی دیا۔ میں گھبرا گیا، میرے پاس کوئی ایسا ہتھیار نہیں تھا جس سے میں اپنی حفاظت کر سکوں، اس لیے پریشانی سے ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے، چہرہ پسینے سے بھر گیا، مگر سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ 1-2 بار تو ہمت بھی کی پیچھے دیکھنے کی، مگر جب اس سائے کے ہاتھ میں ہتھیار دیکھا تو خوف کے مارے میں خشک لبوں پر زبان پھیر کر رہ گیا۔ تبھی مجھے ڈاکٹر اسلم کا گھر دکھا۔ میں بغیر کچھ سوچے سمجھے ان کے گھر کی چھوٹی دیواریں پھلانگ گیا۔ وہ جو کوئی بھی تھا اس نے دور سے چاقو میری طرف بڑھایا جو میری کمر میں پیوست ہو گیا۔ میں تڑپ کر رہ گیا۔ ڈاکٹر اسلم کے گھر کے باہر بیٹھنے والا گارڈ چونک گیا اور فوراً حرکت میں آیا اور لائٹیں اس آدمی کی طرف ماری تو شناخت چھپانے کے لیے وہ وہاں سے بھاگ نکلا، جبکہ میں کراتے ہوئے لان میں گر گیا۔ گارڈ نیا نیا آیا تھا، اس نے سمجھا کہ شاید میں کوئی چور ہوں۔ اس نے مجھے مار پیٹ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ میں زخمی تھا اس لیے اپنا دفاع نہیں کر سکا۔
جب پولیس والوں نے مجھے دیکھا تو خوب مارا۔ میں نے ایک پولیس والے کو 1000 روپے دے کر ڈاکٹر اسلم سے بات کروانے کا کہا تو انہوں نے فوراً میری ڈاکٹر سے بات کروا دی۔ جب میں نے انہیں سچ بتایا تو وہ سر پکڑ کر رہ گئے۔ فوراً اپنے گارڈ کو لے کر پولیس اسٹیشن پہنچے، مجھے چھوڑ دیا گیا۔ میں فوراً ڈاکٹر اسلم کے ساتھ گھر کی طرف بڑھا۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کیونکہ میرے گھر کا دروازہ ٹوٹا ہوا تھا، شاید کوئی زبردستی اندر داخل ہوا تھا۔ میں گھر کے اندر صحن میں آیا تو ہمارا فرنیچر باہر نکلا ہوا تھا۔ فرنیچر کے نام پر ہمارے پاس 4 کرسیاں، 2 چارپائیاں، ایک سنگار میز اور چند اور چیزیں تھیں جو ہمارے استعمال میں تھی۔ بڑی مشکلوں سے پیسے بچا کر خریدی تھی۔ ان سب چیزوں کو ٹوٹ پھوٹ کا شکار دیکھ کر میں بوکھلا گیا۔ ڈاکٹر اسلم اور ان کا گارڈ میرے ساتھ تھا۔ سارا کا خیال آتے ہی میں بغیر کسی درد اور تکلیف کی پرواہ کیے بھاگتا ہوا کمرے میں پہنچا تو وہ وہاں نہیں تھی، البتہ اس کا دوپٹہ پڑا ہوا تھا۔ مجھے یاد ہے اس نے صبح کالا جوڑا پہن رکھا ہوا تھا، اس کا دوپٹہ وہیں پڑا ہوا تھا۔ گنتی کے 2-4 جوڑے تھے اس کے پاس۔ نہ جانے وہ بغیر دوپٹے کے کہاں گئی تھی اور ہمارے گھر کون آیا تھا۔ پہلے مجھ پر حملہ ہوا، اب میری بیوی غائب تھی۔ یہ سوچ سوچ کر میں پاگل ہوا جا رہا تھا۔ ڈاکٹر اسلم مسلسل مجھے تسلیاں دے رہے تھے مگر یہ تسلیاں بھی کام نہیں کر پا رہی تھی۔ میں جلدی سے گھر سے باہر نکلا، ابھی چند قدم ہی دور گیا تھا جب ایک نسوانی آواز نے میرے قدم جکڑ لیے۔ شہریار بھائی، آپ کی بیوی ہمارے گھر ہے۔ مالک مکان آیا تھا، خوب ہنگامہ کیا اس نے۔ بڑی مشکلوں سے ہم نے اسے واپس بھیجا۔ شاید آپ نے کئی مہینوں کا کرایہ نہیں بھرا۔ اس کی بات سن کر میں چونک گیا۔ وہ سائمہ باجی تھی۔ ہمارے گھر کے ساتھ والا گھر ان کا تھا۔ ان کے شوہر دبئی رہتے تھے، اکثر میں ان کے بھی کام کر دیا کرتا تھا۔ محلے والے میرے حالات سے واقف تھے، اس لیے چھوٹے موٹے کام بتا کر میری مدد کر دیا کرتے تھے۔ میں وہاں سے جلدی جلدی سائمہ باجی کے ساتھ چلتے ہوئے ان کے گھر تک آیا۔ دیکھا سارا کی طبیعت خراب تھی، وہ چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر میں فوراً اس کی طرف بڑھا تو وہ روتے ہوئے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے اس سے پوچھا یہ سب کیا ہے تو اس کے رونے میں بھی شدت آ گئی۔ سائمہ باجی جلدی سے پانی لینے کے لیے گئی جبکہ میں سارا کو پرسکون کرنے کے لیے اسے تسلیاں دینے لگا۔ تبھی وہ بتانے لگی کہ مالک مکان آیا تھا، پیسے کی مانگ کر رہا تھا۔ میں نے کہا میرا شوہر آئے گا تو دے دوں گی، مگر وہ نہیں مانا اور مجھ پر زبردستی کرنے لگا۔ جب میں پیسے نہیں دے پائی اور وہ وہاں سے جانے کو تیار نہ ہوا تو خباثت سے مسکراتے ہوئے کہنے لگا کہ اگر میں اس کے ساتھ ایک رات گزار لوں تو وہ قرضہ معاف کر دے گا۔ اس کی یہ بات سنتے ہی مجھے غصہ آیا اور میں نے اس کے چہرے پر ایک تھپڑ جڑ دیا۔ بس ساری کہانی یہیں سے شروع ہوئی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ گنڈے لے کر پہنچا جس نے سامان کی توڑ پھوڑ کی اور مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا، مگر سائمہ باجی کی مداخلت کی وجہ سے میں بچ گئی اور وہ مجھے لے کر اپنے گھر تک چلی آئیں۔ انہوں نے ہمارے گھر کا دروازہ تک توڑ دیا۔ وہ روتے ہوئے بتانے لگی تو میں اسے چپ کروانے لگا۔ گھر کا دروازہ ٹوٹا ہوا تھا۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ آج کی رات یہیں رک جاتی ہے۔ سائمہ باجی کو بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، انہوں نے اپنا ایک کمرہ ہمیں دے دیا۔ مالک مکان نے دوبارہ گنڈوں کو بھیجا تو میں سامان اٹھوا کر سائمہ باجی کے اسی کمرے میں چلا آیا۔ وہ اپنے باپ کے مکان میں رہ رہی تھی۔ بہت جلد ان کے شوہر انہیں دبئی بلوا رہے تھے۔ ہمارے پاس صرف 10 دن تھے۔ ان دنوں میں بہت پریشان رہنے لگا۔ سارا کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی تھی، وہ بہت زیادہ کمزور تھی۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ جتنی یہ کمزور ہے بچہ پیدا ہونے کے دوران بہت سی پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ سن کر میں تو ڈر گیا تھا۔ آپریشن کے بھی پیسے جمع کرنے لگا تھا۔ انہی دنوں سائمہ باجی کے شوہر نے انہیں واپس اپنے پاس بلوا لیا اور وہ مجھے اپنا بھائی کہتی تھی اور ان کے شوہر کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، تو ہم ان کے گھر میں رہنے لگے۔ میں باقاعدہ کرایہ بھیجتا مگر سائمہ باجی نے منع کر دیا کہ وہ مجھ سے کرایہ ہرگز نہیں لے سکتی۔ نہ جانے کون میرے پیچھے پڑ گیا تھا۔ میری 2 نوکریاں چلی گئی۔ اب میں بس ایک پھلوں کی ریڑھی لگانے لگا تھا، اس سے بھی زیادہ پیسے نہیں بچتے تھے۔ اکثر پھل سڑ جاتے تو دوہرے نقصان کا سامنا کرنا پڑتا، مگر میں سارا کو یہ سب نہیں بتاتا تھا کہ وہ پریشان نہ ہو جائے۔ ایک روز میں گھر میں داخل ہوا تو دیکھا سارا کہیں بھی نہیں تھی۔ میں گھبرا گیا۔ ڈاکٹر اسلم کے گھر آیا تو پتہ چلا وہ وہاں تھی۔ وہ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوا تو وہ روتے ہوئے میرے گلے لگ گئی۔ میں نے پوچھا کہ کیا ہوا تو کہنے لگی کہ مالک مکان خواہ میں پریشان کر رہا تھا۔ میں گھبرا گیا۔ سائمہ باجی کے شوہر تو ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، وہ بہت اچھے آدمی تھے۔ مجھے اس طرح بیٹھا دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ میں کیا سمجھ رہا۔ تبھی بتانے لگی کہ ہمارا پرانا مالک مکان اسے بہت تنگ کر رہا ہے اور اس کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ پچھلے 2 مہینے سے وہ اسے ٹارچر کر رہے۔ مجھے پتہ ہی نہیں تھا وہ میری بیوی کے ساتھ یہ سب کرتا آ رہا تھا۔ ڈاکٹر اسلم 2 دن بعد دوسرے شہر شفٹ ہو رہے تھے۔ انہوں نے یہ گھر تک بیچ دیا تھا۔ میں ان سے بھی مدد نہیں لے سکتا تھا، اس لیے خاموش رہا۔ میں نے سارا کو اچھی طرح سمجھا دیا کہ جب میں کام پر جاؤں گا تو وہ اندر سے کنڈی لگا کر رکھے گی۔ میں نے اسے ایک چھوٹا سا موبائل فون بھی خرید کر دے دیا تھا تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں فوراً مجھے مطلع کر سکے۔
جب ہم ڈاکٹر کے پاس معائنے کے لیے گئے تو معلوم ہوا کہ ولادت کا وقت اب انتہائی قریب ہے۔ خدا کا شکر تھا کہ میرے پاس آپریشن تک کے تمام اخراجات کی رقم محفوظ تھی۔ میں دل ہی دل میں بے حد خوش تھا اور سارا بھی مطمئن تھی۔ لیکن انہی دنوں ایک رات ہمارے گھر ڈاکو گھس آئے اور وہ صفاق میری زندگی بھر کی جمع پونجی کے ساتھ ساتھ ہمارے موبائل فون بھی چھین کر لے گئے۔ میں سر پکڑ کر رہ گیا، میری دنیا اجڑ چکی تھی۔ لیکن ظلم کی انتہا تو تب ہوئی جب ان بے رحم چوروں میں سے ایک نے میری حاملہ بیوی کے پیٹ پر لات ماری۔ سارا درد کی ایک جگر سوز چیخ مار کر کونے میں جا گری، جبکہ خوف اور صدمے سے میرے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ وہ ظالم تو ہمارا سب کچھ لوٹ کر جا چکے تھے، لیکن اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس حالت میں کیا کروں۔ میں تڑپتے ہوئے سارا کو دلاسے دیتا ہوا پاگلوں کی طرح گلی میں دوڑا اور اس لیڈی ڈاکٹر کے پاس پہنچا جو 2 گلیاں چھوڑ کر اپنا چھوٹا سا کلینک چلاتی تھی، مگر اس سنگ دل نے بنا پیسوں کے مدد کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ رات کے 12 بج رہے تھے اور میں ایک دیوانے کی طرح اس کے گھر کے باہر کھڑا لوہے کا گیٹ پیٹ رہا تھا۔ پہلے تو اس کے شوہر نے باہر آ کر مجھے خوب سلواتیں سنائی کہ میں رات کے اس پہر انہیں کیوں تنگ کر رہا ہوں۔ اس کا شوہر ایک پولیس والا تھا۔ وہ غصے میں بڑبڑاتا ہوا میرے منہ پر گیٹ مار کر اندر چلا گیا۔ میں خون کے آنسو رو پڑا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، اور اسی ستم ظریفے پر آسمان سے تیز بارش بھی شروع ہو گئی۔ میں ننگے پیر کیچڑ اور پانی میں بھاگتا ہوا اس دوسری ڈاکٹر صاحبہ کے پاس پہنچا جو سرکاری اسپتال میں گائنیکالوجسٹ تھی، اور پچھلے کچھ عرصے سے میں سارا کو باقاعدگی سے انہی کے پاس معائنے کے لیے لے جا رہا تھا۔ میرے پاس اس وقت 1 روپیہ تک نہ تھا، نہ میں کسی سے رابطہ کر سکتا تھا کیونکہ فون چوری ہو چکے تھے، اور نہ ہی اس طوفانی رات میں کوئی میری مدد کو تیار تھا۔ میں نے ہسپتال کے اس کلینک میں پہنچ کر اس ڈاکٹر کے پیر تک پکڑ لیے، لیکن وہ اس برستی بارش میں میرے ساتھ چلنے کو کسی صورت تیار نہیں تھی۔ کہنے لگی کہ اپنی بیوی کو یہیں لے کر آ۔ میں نے گڑ گڑا کر اس کی منتیں کی، ہاتھ جوڑے، مگر اس کا دل نہ پگھلا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، ڈاکٹر صاحبہ میری بیوی وہاں درد سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر رہی ہے، خدا کے لیے اس کی ولادت کروا دے۔ میرے پاس کوئی گاڑی نہیں ہے، اور اس برستی طوفانی بارش میں اسے یہاں کیسے لاؤں؟ پورا شہر پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ لیکن میری اس آہ و پکار پر ان کو کوئی اثر نہ ہوا، اور انہوں نے مجھے مفت خور بول کر میرے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ میں اپنی سارا کی محبت میں یہ سب سہ رہا تھا۔ اسے تڑپتا ہوا دیکھ کر مجھ جیسا مضبوط مرد بھی زارو قطار رونے لگا۔ روتے ہوئے میں گھر کی طرف بھاگنے لگا۔ مجھے لگا اب تک تو میری سارا زندہ بھی نہیں بچی ہوگی، کیونکہ ڈاکٹر نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ اتنی کمزور ہے کہ زچگی کے دوران ماں اور بچے میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے گا، اور وہ بھی صرف آپریشن کے ذریعے۔ اس دن سے میں خوفزدہ رہنے لگا تھا۔ میں نے پہلے ہی ڈاکٹر کو وصیت کر دی تھی کہ میری سارا کو بچائیے گا، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ یہ حادثہ تو جیسے میرے لیے قیامت بن کر ٹوٹا تھا۔ میں رو رو کر پاگل ہو رہا تھا، اور ہر چیز میرے ہاتھ سے ریت کی طرح پھسل رہی تھی۔ پہلے اپنے جان سے پیارے گھر والوں کو کھویا، اور اب سارا، اسے تو کھونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں روتے ہوئے برستی بارش اور ٹھنڈے جھونکوں میں کانپتے لبوں کے ساتھ گھر کی طرف بڑھنے لگا۔ ننگے پاؤں بھاگنے کی وجہ سے تلوے زخمی تھے اور ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ گھر جانے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہاں جاؤں گا تو کسی انہونی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میری جان پر بنائی تھی۔ بالآخر شکست خوردہ قدموں کے ساتھ میں اپنے محلے کی طرف بڑھ گیا۔ بارش قدرے تھم چکی تھی، مگر ٹھنڈی ہوائیں مجھے لرزنے پر مجبور کر رہی تھی۔ میرے بدن پر گرمیوں کے سادہ کپڑے بھیگ کر جسم سے چپک گئے تھے، اور میں سردی سے اکڑ رہا تھا۔ مجھے لگا میرا وجود جواب دے جائے گا۔ پھر جیسے ہی اپنے گھر کے دروازے کے سامنے پہنچا، کچھ آوازیں میرے کانوں سے ٹکرائی۔ محسوس ہوا کہ وہ بھیانک دن پھر سے لوٹ آیا جس کے سائے سے گھبراتے ہوئے ہم نے اپنا شہر چھوڑا تھا۔ میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ میں سارا کو کسی قیمت پر نہیں کھو سکتا تھا۔ میں پاگلوں کی طرح اپنے کمرے کی جانب لپکا۔ اچانک کچھ مردانہ کہکوں کی اور باتوں کی آوازیں میرے کانوں سے ٹکرائی تو میرے قدم وہیں جم گئے۔ میری روح فنا ہو گئی، کیونکہ میں 5 سال کا تھا جب اماں وفات پا گئی۔ ابا جان نے دوسری شادی زلیخا بیگم سے کی، جو رشتے میں میری ماں کی چچا زاد ہوتی تھی۔ کہنے کو تو ایک اچھی عورت تھی، مگر اس نے ایک ماں کا فرض کبھی نہیں نبھایا۔ البتہ دلاور خان کی بیوی کا کردار اس نے بہت اچھے طریقے سے نبھایا تھا۔ حویلی کو سنبھالنے کی ذمہ داری اب اس کے کندھوں پر آ گئی تھی، جو اس نے نہایت ہی خوش اخلاقی سے نبھائی، مگر کبھی پلٹ کر ہم دونوں بھائیوں کا خیال تک نہیں پوچھا۔ میری ماں بیٹی کو جنم دیتے ہوئے انتقال کر گئی تھی۔ کچھ مہینے تو وہ بچی بھی زندہ رہی تو پھر اپنے خالہ کے حقیقی سے جا ملی۔ شاید ماں سے دوری وہ قبول ہی نہیں کر پائی تھی، اور ہم دونوں اتنے ڈیڑھ تھے کہ آرام سے سروائیو کر گئے۔ بابا جان نے ہمیں خوب پڑھایا لکھایا، کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ زلیخا بیگم سے بھی ابا جان کے 2 بچے تھے، جن سے میری کبھی نہیں بنی۔
کیونکہ میں زیادہ تر ہاسٹل میں رہ کر پڑھا تھا، مجھے اپنے گاؤں کی فرسودہ رسومات ہرگز پسند نہیں تھی، اور یہاں کے رسم و رواج ایسے تھے کہ مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ آج کل کے دور میں بھی ایسے رسم و رواج کوئی انسان اپنا سکتا ہے۔ مگر یہ گاؤں کے ان پڑھ لوگ تھے جو ان سے عقیدت رکھتے تھے۔ کچھ زلیخا بیگم سے اختلافات تھے جن کی وجہ سے میں گاؤں واپس نہیں آنا چاہتا تھا۔ ابا جان خود بھی چاہتے تھے کہ میں گاؤں سے دور رہوں۔ انہوں نے بڑے بیٹے کی ساری ذمہ داریاں سونپ رکھی تھی، اور میں جب بھی آتا ہم دونوں کے درمیان اختلاف بڑھ جاتے، اور وجہ ہوتی زلیخا بیگم۔ میرا بھائی پاگلوں کی طرح زلیخا پر اندھا اعتماد کرتا تھا، مگر وہ عورت مجھے ہمارے ساتھ مخلص دکھائی نہیں دیتی تھی، خاص طور پر تب سے جب سے اس کے اپنے بچے پیدا ہوئے تھے۔ وہ ہمیں راستے سے ہٹانے کی بابت سوچتی رہتی تھی۔ وہ میرے بھائی کو میرے خلاف بھڑکاتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کے بیٹے کو سب کچھ ملے اور ہم دونوں خالی ہاتھ رہ جائیں۔ مجھے ان سے اسی بات پر اختلاف تھا۔ بہرحال گھر میں میری زیادہ کسی سے نہیں بنتی تھی سوائے دادی جان کے۔ جب وہ اللہ کو پیاری ہو گئی تو میں نے بالکل ہی گاؤں جانا چھوڑ دیا۔ ڈگری مکمل ہونے والی تھی تو بابا جان نے مجھے زور زبردستی کر کے واپس بلا لیا۔ ان دنوں میرے بڑے بھائی کی شادی تھی اور اس کی بیوی کوئی اور نہیں زلیخا بیگم کی سگی بھتیجی تھی، اور وہ اسی وجہ سے شادی میں خاص خوش نظر آ رہی تھی۔ ان کی ایک بھانجی بھی تھی جن سے وہ میرا رشتہ کر چکی تھی۔ دراصل یہ وٹے سٹے کا رشتہ تھا، تو انہوں نے اپنی بیٹی یعنی میری سوتیلی بہن نایاب کا رشتہ میری منگیتر زرتاشا کے بھائی زاویار سے کر دیا تھا، اور مجھے ہر حال میں یہ شادی کرنی تھی۔ جب مجھے پتہ چلا تو میں نے فوراً صاف انکار کر دیا۔ بابا جان نے کہا کہ جیسا تمہارا دل کرے، مگر زلیخا بیگم وہ کسی طور پر اس بات سے خوش نہیں تھی۔ انہیں لگا کہ میں ویسے ہی منع کر رہا ہوں۔ زرتاشا کو دیکھا، وہ مجھے ذرا بھی پسند نہیں آئی۔ اتنا میک اپ اپنے چہرے پر تھوپا ہوا تھا کہ اصلی چہرہ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے پھر سے انکار کر دیا۔ بابا جان نے پھر توجہ نہیں دی اور وہ اوپر سے کہہ رہے تھے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، مگر میں جانتا تھا کہ وہ مکمل طور پر زلیخا بیگم کے شکنجے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اس عورت نے ایسی اس حویلی پر حکمرانی بٹھائی تھی کہ کوئی ان کی بات کو انکار نہ کر سکتا تھا۔ جو کرتا اس کا انجام اتنا بھیانک نکلتا کہ انسان کی سوچ ہی نہیں جاتی تھی کہ اس سب کے پیچھے زلیخا بیگم کا ہاتھ تھا۔ میں جانتا تھا۔ انہی دنوں میری ملاقات سارا سے ہوئی۔ وہ ہماری حویلی میں بطور ملازمہ کام کر رہی تھی۔ جب مجھے اس کی کہانی کا پتہ چلا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ دراصل اس کی والدہ ہمارے رشتہ دار تھی، مگر ان کے حالات اچھے نہیں تھے۔ کسی پرانی دشمنی کے تحت ان کی زلیخا بیگم سے کافی انبن رہی تھی۔ زلیخا بیگم جس کو پسند کرتی تھی وہ حمیدہ بیگم سے شادی کر چکے تھے، اور انہیں اسی بات کا افسوس تھا۔ بس اسے مزہ چکھانے کے لیے انہوں نے خام خواہ میں ان کے حالات اتنے بدتر کر دیے کہ ان کو حویلی میں کام کرنے کی نوبت آ گئی۔ حمیدہ بیگم کے شوہر ملک سلطان وفات پا گئے۔ وہ خود ٹی بی سے مر گئی۔ جب بیٹی زندہ بچ گئی تو وہ انہیں ملازمہ کے طور پر گھر لے آئیں اور اس پر خوب ظلم کرتی تھی۔ مجھ سے یہ برداشت کہاں ہوتا تھا۔ پہلے مجھے اس سے ہمدردی ہوئی، پھر دوستی ہو گئی۔ نہ جانے کب یہ دوستی محبت میں بدلی کہ میں اس کے لیے سٹینڈ لینے کو تیار ہو گیا۔ وہ مجھے روکتی تھی کہ میں اس کی وجہ سے خود کو مصیبت میں مت ڈالوں، مگر میں ایک معصوم لڑکی پر ایسے ظلم ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جب مجھے پتہ چلا کہ زلیخا بیگم کو ہمارے بارے میں علم ہو چکا ہے، ان کی بھتیجی زرتاشا صاحبہ نے خودکشی کرنے کی دھمکی دے ڈالی۔ اب نایاب کا رشتہ کھٹائی میں پڑ گیا تو وہ میری دشمن بن گئی اور سارا کو راستے سے ہٹانے کی کوششوں میں لگ گئی۔ وہ اسے کسی طور پر یہاں سے نکال کر کہیں دور لے جانا چاہتی تھی اور اس پر یہ الزام لگانا چاہتی تھی کہ وہ کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ جب مجھے ان کی منصوبہ بندی کے بارے میں علم ہوا تو میں نے سوچ لیا کہ اس عورت کے ناپاک ارادوں کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ بس پھر کیا، میں نے زرتاشا سے شادی کا انکار کر دیا اور سارا سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ بابا جان نے سنا، پہلے تو خاموش رہے، پھر جب زلیخا بیگم سے بات کر کے آئے تو آتے ساتھ ہی بغیر کسی وجہ کے میرے منہ پر ایک تھپڑ دے مارا۔ میں لڑکھڑا کر دور جا گرا۔ بابا جان مجھے خونخوار نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے مجھے غصے میں گھر سے نکل جانے کو حکم دیا تو میں اپنا ضروری سامان اٹھا کر حویلی سے نکل گیا۔ سارا نے میری بہت منتیں کی کہ میں چھوڑ کر نہ جاؤں، وہ میری زندگی سے چلی جائے گی، بس میں سکھی جیون گزاروں، مگر میں ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ ایک لڑکی کو اپنی وجہ سے مصیبت میں ڈال چکا تھا۔ اب پیچھے ہٹنا بزدلی نہیں بلکہ بغیرتی تھی، اور میں ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ آخر کو میرے جسم میں خان کا خون دوڑ رہا تھا، بھلا مجھے یہ کہاں قبول تھی۔ میں نے ٹھان لیا کہ میں ہی یہاں سے چلا جاؤں گا تو سارا کی زندگی بھی اچھی گزر جائے گی۔ ادھر اس بے وقوف نے بھی یہی سوچ لیا کہ وہ چپ چاپ یہاں سے چلی جائے گی تو مجھ پر منڈلاتے ہوئے گدھ خود ہی پیچھے ہٹ جائیں گے۔ ہم دونوں ایک ہی بس میں سوار ہو گئے۔ جب کنڈکٹر نے ایک لڑکی سے پیسے مانگے اور اس پر زبردستی کرنے لگا، کیونکہ بس میں گنے چنے لوگ موجود تھے، ان میں بھی 2-4 سو رہے تھے، اکیلا میں تھا جو جاگ رہا تھا۔ جب اس کنڈکٹر نے خباثت سے مسکراتے ہوئے لڑکی سے زبردستی کرنی چاہی تو میں تڑپ کر آگے آیا اور اس لڑکی کی عزت بچانے کے لیے اس کنڈکٹر پر غصہ ہونے لگا۔ وہ کنڈکٹر تو ڈر گیا، مگر سہمی ہوئی لڑکی پر جب نظر پڑی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔
وہ کوئی اور نہیں، وہ سارا تھی۔ وہ میری بھلائی کے لیے گھر چھوڑ کر جا رہی تھی۔ اسے خود کو پتہ نہیں تھا کہ اس نے کہاں جانا ہے، بس وہ میری خاطر یہ سب کرنے کو تیار ہو گئی تھی۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا، واپس جانا موت کے برابر تھا۔ بابا نے خود دھکے دے کر مجھے نکالا تھا، وہ بھی اپنے نام نہاد بیوی کے کہنے پر، اور سارا خود ہی حویلی چھوڑائی تھی۔ مجبوراً مجھے اس کو اپنے ساتھ لے کر آنا پڑا۔ محبت تو اس سے کرتا تھا، مگر نہیں پتا کہ قسمت ہمیں یوں ملوا دے گی، تو میں نے اس سے نکاح کیا اور یہاں کرائے کے گھر میں رہنے لگا۔ بہت جگہ پر میں نے اپلائی کیا، مگر کہیں بھی نوکری نہیں مل رہی تھی۔ نہ جانے لوگ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے تھے، وہ تجربہ مانگتے تھے۔ دراصل میرے پاس ٹرانسکرپٹ تو موجود تھی، مگر ڈگری ابھی نہیں ملی تھی۔ یونیورسٹی گیا تو وہاں ان لوگوں نے داخلہ بند کر دیا، کہا کہ بابا جان کا حکم ہے۔ وہاں کے زیادہ تر پروفیسر میرے والد کو جانتے تھے اور انہی کی وجہ سے ہی میرا داخلہ ممنوع قرار دے دیا گیا۔ میں پریشان ہو گیا۔ بابا جان بھی اب افسردہ تھے، انہیں لگا کہ انہوں نے غلط کیا۔ انہوں نے مجھے سارا کو چھوڑنے کو بولا اور میں ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ سارا کی جان لینا چاہتے تھے، بس اسے لے کر میں دوسرے شہر آ گیا۔ نہ مجھے ڈگری ملی اور نہ ہی کہیں نوکری کر پایا۔ بہت جگہ سفارش کرنے کو بھی کوشش کی، مگر ہر طرف ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ بالآخر ہم لوگ ملتان میں آ کر بس گئے۔ یہاں ہمارے محلے میں بہت بڑے بڑے لوگ رہتے تھے۔ اسی کے ساتھ تھوڑا دور جا کر کچے پکے مکان تھے، جہاں ہم جیسے مڈل کلاس لوگوں کی رہائش تھی۔ اس میں دن رات سارا کو اچھی زندگی گزارنے کے لیے سرگرداں رہا، مگر مجھے کہاں پتا تھا کہ کچھ نہ قسمت نے ہماری زندگی میں کیا لکھا ہے۔ مجھے باتوں کی آوازوں کے ساتھ ساتھ اب کسی عورت کے رونے کی آواز آئی تو ٹانگیں کانپنے لگی۔ نہ جانے اندر کون ہے، کہیں میرے گھر والوں کو تو علم نہیں ہو گیا۔ میں گھبراتے ہوئے اندر داخل ہوا تو سامنے کے منظر میں پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ میرا بڑا بھائی شہروز اور اس کی بیوی تانیہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ میری بیوی چارپائی پر پڑی رو رہی تھی، جبکہ ایک پیارا سا گول مٹول بچہ اس کے پہلو میں لیٹا رو رہا تھا۔ میں گھبرا گیا۔ شہروز بھائی بھی میری طرف متوجہ ہو گئے۔ میں شدید غصے میں تھا، فوراً ہتھیار پکڑ لیا کہ آج میں یہ بھول جاؤں گا کہ وہ میرے بڑے بھائی ہیں۔ اس بھیانک رات جس طرح بابا کے کہنے پر انہوں نے مجھے مارنے کی کوشش کی، میں وہ بھولا نہیں تھا۔ مجھے مارتے الگ بات تھی، لیکن میری بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ بے شک تب وہ میرے نکاح میں نہیں تھی، میں اس رات کی بات کر رہا ہوں جب ہم حویلی سے نکلے تھے۔ اب بھائی کو سامنے دیکھ کر وہ غصے سے انہیں گھور رہا تھا، جبکہ ان کے چہرے پر شرمندگی کے آثار واضح طور پر موجود تھے۔ کیسے ہو چھوٹے شہروز بھائی؟ نظریں جھکاتے ہوئے بولے تو میں فوراً دور ہوا۔ کیوں آئے آپ مجھے مارنے آئے ہیں نا؟ آپ مجھے مار دیں، لیکن میری بیوی اور بچے کو چھوڑ دیں، دفع ہو جائیں آپ یہاں سے، میں پولیس کو بلا لوں گا۔ میں نے روتے ہوئے کہا تو شہروز بھائی تڑپ اٹھے۔ خدا کا واسطہ ہے شہریار، ہمیں معاف کر دو، وہ سب میں نے بابا جان کے کہنے پر کیا تھا۔ آخر کو ان کا فرمانبردار بیٹا تھا، کیسے ان کا کہا نہ مانتا؟ میں اس وقت غلط تھا، مجھے بابا کے غلط ساتھ نہیں دینا چاہیے تھا۔ میں نے اپنے ہی بھائی کو مارنے کی کوشش کر ڈالی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے ہاتھوں کو کچل کر رہ گئے۔ میں ان کی یہ حالت دیکھ رہا تھا۔ تانیہ بھابھی بھی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ میری بیوی کمزور سے مجھے دیکھ رہی تھی، بیٹا اب آنکھیں موندے پڑا ہوا تھا۔ تانیہ بھابھی نے مدد طلب نظروں سے دیکھا کہ میں سر جھکا گیا۔ بھائی چلے جائیں آپ یہاں سے، میں کسی سے کوئی رابطہ نہیں کرنا چاہتا، میں شکستہ لہجے میں بولا تو میرا بھائی شہروز تڑپ کر میری طرف بڑھا اور میرے ہزار نہ چاہنے کے باوجود وہ مجھے گلے لگائے کھڑا رہا۔ کہنے لگا میری بات تو سنو پھر فیصلہ کرنا۔ میں خاموش ہو کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ تبھی وہ بولے کہ زلیخا بیگم پر فالج کا اٹیک ہوا ہے، انہوں نے یہ مان لیا کہ انہوں نے ہم دونوں بھائیوں کو ایک دوسرے سے بدظن کیا۔ وہ ہر وقت مجھ سے معافیاں مانگتی رہتی ہے، یہاں تک کہ بابا کو بھی انہوں نے بھڑکایا تھا تاکہ وہ کوئی سخت فیصلہ کر لیں۔ معمولی سی بات کو انہوں نے اتنا ایشو بنا دیا کہ تم ہم سے بچھڑ گئے۔ بابا آخری سانس تک تمہارا پوچھتے رہے۔ زلیخا بیگم بھی آج کل کی مہمان ہے، بس ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ بھائی بولا تو میں نے جھکی ہوئی پلکیں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ وہ اس حالت کو پہنچ گئی تھی، مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا۔ بے شک انہوں نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا، مگر میں کسی کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اب تم خود فیصلہ کرو، تم کیا چاہتے ہو؟ ہم تمہیں واپس لینے کے لیے آئے۔ میں اپنے بھائی کا حصہ ہرگز نہیں کھا سکتا۔ تو یہ تو زلیخا بیگم تھی جو مجھے ورغلاتی تھی، اور میں اتنا بے وقوف تھا کہ ان کی محبت اور توجہ حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک چلے جانے کو تیار تھا۔ مجھے معاف کر دو، وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولے تو میں نے ان کے ہاتھ تھام کر رہ گئے۔ تبھی وہ کہنے لگے کہ نایاب کی شادی ہو چکی ہے، وہ اپنی زندگی میں خوش ہے۔ زرتاشا جو تم سے محبت کے دعوے کرتی تھی وہ کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ سنا ہے لڑکے نے دھوکہ دیا تو وہ واپس لوٹ آئی ہے۔ میں تمہیں اس لیے نہیں بتا رہا کہ تمہیں زرتاشا سے شادی کرنے کے لیے مجبور کرنے آیا، بس میں بتا رہا ہوں کہ بابا جان کا فیصلہ غلط تھا۔ شکر ہے کہ تم نے اس لڑکے سے شادی نہیں کی، مجھے تو وہ پہلے بھی ٹھیک نہیں لگتی تھی۔ بھائی بولے تو تانیہ نے تڑپ کر دیکھا جیسے کہہ رہی ہو کہ وہ اپنی کزن کے بارے میں ایسا نہیں سن سکتی۔ ہم دونوں بھائی خاموش ہو گئے۔ تبھی سارا بولی معاف کر دیجیے، اگر یہ لوگ وقت پر نہ پہنچتے تو شاید میں مر چکی ہوتی۔
وہ بولی تو میں حیران ہو کر ان دونوں کو دیکھنے لگا۔ تانیہ بھابھی ڈاکٹر تھی، تبھی مجھے یاد آیا تو میں سر جھٹک کر رہ گئی۔ میں نے ان دونوں کا شکریہ ادا کیا اور ساتھ جانے کو انکار کر دیا۔ وہ لوگ افسردہ سے ہو کر واپس چلے گئے۔ ساری رات میں خود کو کوستا رہا کہ کاش ایک بار بھائی کے گلے ہی لگ لیتا۔ وہ کتنی محبت سے مجھے دیکھ رہے تھے، شرمندہ بھی تھی۔ ایک میں تھا کہ انا پرست بن چکا تھا۔ ساری رات کروٹیں بدلتے گزر گئی۔ سارا بھی کافی پریشان تھی۔ ہم دونوں کو ہی بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ صبح ہوئی تو بھیا اور بھابھی دوبارہ ہمارے گھر آئے، زبردستی ہمارا سامان باندھا۔ سارا نے مجھے سمجھایا کہ ہمیں چلے جانا چاہیے، یہاں گھر والوں سے دوری بنا کر رکھنے میں کوئی جیت نہیں، بہتر ہے کہ ہم اپنے خاندان کی طرف لوٹ جائیں۔ بہرحال سارا کے کہنے پر میں مان گیا۔ ہم نے اپنا سارا سامان باندھا اور بھیا بھابھی کے ساتھ حویلی واپس آ گئے۔ اس حویلی والوں نے مجھے بہت دکھ دیے تھے۔ میرا سارا بچپن مرحومیوں میں گزرا، مگر یہ لوگ آج بھی مجھے عزیز تھے۔ زلیخا بیگم کے کمرے میں آیا تو وہ ہاتھ جوڑے مجھ سے معافی مانگنے لگی، حالانکہ ان کی حالت ایسی تھی کہ رحم آتا تھا۔ اگر وہ میری بہت بڑی دشمن بھی ہوتی تو میں انہیں معاف کر دیتا۔ کمزور دل کا انسان تھا، ایسی چیزیں دیکھنا میرے لیے ناقابل برداشت تھی۔ سارا نے بھی انہیں معاف کر دیا۔ ان کی روح اس وقت پرواز کر گئی، ایسا لگتا تھا جیسے ہماری معافی کے انتظار میں ہو۔ ان کو دفنایا گیا تو میں بابا کی قبر پر آیا، خوب رویا۔ ان کا تو کوئی قصور نہیں تھا، بس وہ زلیخا بیگم کے کہنے میں آ جاتے تھے۔ مجھے سمجھنا چاہیے تھا، اب آپ کو بات سمجھانی چاہیے تھی، وہ آج ہمارے درمیان موجود ہوئے ہوتے۔ میں پچھتاتا رہ گیا۔ بھائی جان نے زمینوں کا بٹوارا کرنے کی بات کی تو میں نے انہیں روک دیا اور کہا کہ جیسے وہ سنبھالتے تھے وہ سنبھالتے رہیں، مجھے کچھ پیسے چاہیے، میں اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتا۔ بس جب کاروبار شروع کیا تو میرے چھوٹے بھائی فرحان نے بھی ساتھ دیا۔ وہ اپنی ماں سے بالکل مختلف تھا۔ ہم دونوں نے کاروبار شروع کیا اور دن دگنی رات چگنی ترقی کرتے گئے۔ میری بہن بھی اپنی زندگی میں خوش تھی، وہ بہت اچھی تھی، کہیں سے بھی نہیں لگتا تھا کہ زلیخا بیگم کی بیٹی ہے۔ میں نے انہیں بے شک معاف کر چکا تھا، مگر آج بھی ان کو یاد کرتے ہوئے میرے لہجے میں تلخی سی گھلنے لگتی ہے۔ ہم سب بہن بھائی اکٹھے رہتے ہیں، آج ہم میں کوئی فرق لگتا ہی نہیں کہ 2 ماؤں کے بچے ہیں، اور اس سب میں تانیہ بھابھی اور سارا نے اہم کردار ادا کیا۔ جس طرح انہوں نے ہمارے خاندان کو جوڑ کر رکھا وہ قابل تعریف ہے۔ میں ہمیشہ شہروز بھائی اور تانیہ بھابھی کا احسان مند رہوں گا، جن کی وجہ سے میرے بچے اور میری بیوی کی جان بچ گئی، ورنہ پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے شاید دونوں کو ہی کھو دیتا اور ساری زندگی پچھتاتا رہ جاتا۔ کبھی کبھی ہمارے اپنے ہمیں اتنا بدظن کر دیتے ہیں کہ چہرہ دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا، مگر کبھی وہی ہوتے ہیں جب برے وقت میں ساتھ دیتے ہیں تو لگتا ہے کہ ان سا مخلص بھی کوئی نہیں۔ مگر سچ تو یہ ہے کہ جب انسان کسی پر اندھا بھروسہ کرتا ہے اور وہ آپ کی پیٹھ میں خنجر گھونپتا ہے تو وہ تکلیف کسی جسمانی زخم سے کہیں زیادہ گہری ہوتی ہے۔ ایسی تکلیفیں انسان کو اندر سے توڑ کر رکھ دیتی ہیں۔ ہم لوگ اکثر اپنی غربت اور مجبوریوں کو دوسرے سے چھپاتے ہیں، مگر یہ آزمائشیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ انسان کسی دوسرے کی مجبوری کا اندازہ تب تک نہیں لگا سکتا جب تک وہ خود اس آگ سے نہ گزرے۔ میں نے ان سالوں میں سیکھا کہ رزق حلال کی تلاش، اپنے بیوی بچوں کے سر پر چھت کا سایہ اور عزت نفس کو بچا کر رکھنا ہی اصل جہاد ہے۔ ہم انسان کتنے عجیب ہیں کہ ہم دوسروں کے چہروں پر لگے نقابوں کو پہچان نہیں پاتے، اور جب وہ نقاب اترتے ہیں تو پھر پوری زندگی پچھتاوے کا بوجھ ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ میری زندگی کی یہ کہانی صرف میری نہیں بلکہ ان ہزاروں لوگوں کی ہے جو خاموشی سے اپنی تکلیفوں کو سینے میں دفن کیے پھرتے ہیں۔ جب میں ماضی کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ زندگی کی اصل خوبصورت بڑی گاڑیوں یا عالیشان حویلیوں میں نہیں بلکہ ان رشتوں میں ہے جو آپ کو مشکل وقت میں تھام لیتے ہیں۔ میرے بھائی اور میری بھابھی کا میرے گھر آنا اور میری بیگم اور بچے کی جان بچانا میری زندگی کا وہ موڑ تھا جس نے میرے دل کے تمام میل دھو دیے۔ بعض اوقات ہم انا کی دیوار اتنی اونچی کر لیتے ہیں کہ ہمیں نظر ہی نہیں آتا کہ اس کے دوسری طرف ہمارے اپنے ہی ہمیں پکار رہے ہوتے۔ میں نے اپنی زندگی کے کئی سال صرف اس انا کی بھٹی میں جلتے ہوئے گزار دیے کہ میں نے ان سے معافی کیوں مانگنی ہے۔ حالانکہ معافی مانگنا کمزوری نہیں بلکہ حوصلے کی علامت ہے۔ جب انسان اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیتا ہے تو آدھی تکلیف وہی ختم ہو جاتی ہے۔ میں آج بھی جب اپنی اس حویلی میں داخل ہوتا ہوں تو مجھے وہ تمام کڑوی یادیں تازہ ہوتی ہیں، مگر اب وہ یادیں مجھے دکھ نہیں دیتی کیونکہ میں نے انہیں معاف کر دیا۔ معافی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بھول جائیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اب ان تلخیوں کو اپنے دل کا بوجھ نہیں بننے دیں گے۔ آج میں اپنے بیٹے کو دیکھتا ہوں تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ وہ کتنا معصوم ہے، اسے کیا خبر کہ اس کے والدین نے اسے اس دنیا میں لانے کے لیے کتنی اذیتیں جھیلی ہیں۔ کبھی کبھی ہم سب مل کر بیٹھتے ہیں، بھائی بھابھی اور سارا میں، تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہم کبھی بچھڑے ہی نہیں تھے۔ میرا بیٹا جب گھر میں دوڑتا ہے، ہنستا ہے اور میرے گلے لگتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے مجھے وہ سب کچھ لوٹا دیا جو میں نے ماضی کے اندھیروں میں کھو دیا تھا۔ ہم سب اتنے خوش ہیں کہ کبھی کبھی یقین ہی نہیں آتا کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے ساتھ کبھی دشمنی اور نفرت کی دیواریں کھڑی تھیں۔
یہ سب کچھ صرف درگزر کی وجہ سے ممکن ہوا۔ میں ان تمام لوگوں سے مخاطب ہوں جو کسی نہ کسی رنجش کی وجہ سے اپنے پیاروں سے دور ہیں۔ خدا را وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ کل جو ہمارے پاس ہے ہو سکتا ہے کہ وہ کل نہ ہو۔ کسی کے لیے دل میں میل نہ رکھیں، کسی کے لیے برائی کا نہ سوچیں، کیونکہ جب ہم دوسروں کے لیے خیر مانگتے ہیں تو قدرت خود بخود ہمارے لیے راستے کھول دیتی ہے۔ میرا کاروبار، میری فیملی، میرا سکون، سب کچھ اس دن بدل گیا جب میں نے اپنی ضد کو چھوڑ کر محبت کو اپنایا۔ آپ کی زندگی میں بھی ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جنہوں نے آپ کو دکھ دیا ہوگا، مگر کیا انتقام لینے سے آپ کی زندگی بدل گئی؟ نہیں، انتقام صرف مزید نفرتیں جنم دیتا ہے۔ میں نے سیکھا ہے کہ اگر آپ نے اپنی انا کو مار دیا تو آپ نے پوری دنیا کو جیت لیا۔ میری زندگی کی یہ خوشیاں، ہنستا مسکراتا گھر، یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ جب آپ دل صاف کر لیتے ہیں تو اللہ آپ کے نصیب کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ نفرتیں انسان کو صرف کھوکھلا کرتی ہیں، اور انا کا زہر ہمیں اپنوں سے دور کر کے تنہائی کی ایک ایسی بھٹی میں دھکیل دیتا ہے جہاں سے نکلنا محال ہوتا ہے۔ لہٰذا اپنے دلوں کو وسعت دیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر دلوں میں قدرتیں پالنے کی بجائے درگزر کا راستہ اپنائیں، کیونکہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور کل شاید وہ لوگ ہی نہ رہیں جن سے آج ہم خفا ہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہر حال میں محبت بانٹیں، کسی کے لیے دل میں میل نہ رکھیں اور نہ ہی کسی کی برائی کا سوچیں، کیونکہ زندگی کا اصل حسن معاف کر دینے اور جڑ کر رہنے میں ہے۔ اے ہمارے رب کریم، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ہمارے رزق میں کشادگی اور برکت عطا فرما، ہمارے دلوں سے حسد، بغض اور انا کو نکال کر ان میں اپنے مخلوق کے لیے سچی محبت کر دے، سچی محبت پیدا کر دے۔ ہم سب کی الجھی ہوئی زندگیوں کو آسان فرما، ہمیں ایک دوسرے کا سہارا بننے کی توفیق دے اور ہمارے درمیان اتفاق اور اتحاد کی ایسی دیوار کھڑی کر جسے کوئی بھی سازش گرا نہ سکے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، میری آپ سے ایک خاص گزارش ہے، زندگی کے مشکل موڑ پر کھڑے ہو کر اپنی مجبوریوں کو سہارا دینے کے لیے اس پلیٹ فارم کا انتخاب کرنا میری ضرورت بھی ہے اور راستہ بھی۔ میں یہاں اپنی کہانیوں کے ذریعے آپ تک پہنچنے کی ایک مخلصانہ کوشش کر رہی ہوں۔ میری تحریر میں اگر کبھی ٹائپنگ کی کوئی غلطی یا لفظی کمی رہ جائے تو اسے درگزر کر دیا کریں، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے اور جذبات کی روح میں لکھتے ہوئے کبھی کبھی نادانستہ غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ آپ کا ایک اچھا اور حوصلہ افزا کمنٹ ہماری ہمت بڑھا سکتا ہے اور مجھے آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ لہٰذا میری آپ سب سے التجا ہے کہ پلیز مثبت رہیں، درگزر کریں اور اپنی محبتوں کو قائم رکھیں۔ شکریہ۔